بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سنایا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا۔ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ بچی کی ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت عمال کچھ دیر کے بعد میں گھر بھی پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا کچھ اندازہ بھانپ لیا اور باپ کی محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ بیوی نے یہ سارا قصہ سنایا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں اور مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ ایسی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی۔ مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا، دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوا کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی۔ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کودتی پھاندتی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے سنگ دل پر جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ میری بیٹی کو کیا خبر تھی کہ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور میری بیٹی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور وہ مجھ سے بار بار یہ پوچھتی تھی کہ ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی سی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا کیا کر رہے ہیں؟ ابا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہو؟ اور میں بہرا، اندھا اور گنگا اپنا کام کرتا رہا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ ظالم اور سنگ دل انسان کو ذرا بھی اس پر رحم نہ آیا۔ بچی کو زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، خدا اس پر رحم نہیں کھائے گا۔
روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر ان سے کہا تم اسلام لے آئے تو اس برکت سے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اور اب اچھے کام کرو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی بے گناہ اور بے بس سی بچیاں اس ظالم اور صفاقی کا نشانہ بنیں، اور کتنے دنوں تک بیٹی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں زندہ دفن ہوتی رہی۔